بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 12 انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ اور پھر مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، ارسل یرسل ارسالاً بھیجنا، الی امم، امت کی جمع امم، پچھلی قوموں کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے تھیں، فَأَخَذْنَاهُمْ، اخذ یأخذ اخذاً، اخذ کرنا، اخذنا ضربنا کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان قوموں کو پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بأسا سے یہاں مراد ہے، بأسا بھی تنگ دستی کو کہتے ہیں، پریشانیوں کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے غربت، تنگ دستی، کیونکہ آگے ذرہ آ رہا ہے تو ذرہ ضرر سے جسمانی ضرر یعنی بیماریاں، تو ہم نے ان کو غربت میں، غربت کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ پکڑا، لعلہم، شاید کہ وہ لوگ، یتضرعون، تضرع سے نکلا ہے باب تفاعل تکلف کی طرح، تضرع آہوزاری کرنا، شاید کہ وہ لوگ آہوزاری کر لیں۔ فلولا، بس ایسا کیوں نہ ہوا، فلولا اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، یعنی ہم نے جب ان کو پکڑا تو ایسا کیوں نہ ہوا، تضرعوا، کہ وہ لوگ تضرع کرتے، یعنی انہوں نے تضرع کیوں نہ کیا جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، تو وہ ہمارے سامنے جھکے کیوں نہیں، انہوں نے عاجزی ان کے ساری کیوں نہیں کی، ولیکن، لیکن کیا انہوں نے، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، قسا یقسو قسوتاً، نصر ینصر کی طرح اصل میں تھا قسا و یقسو، وزین لہم الشیطان، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، زین یزین تزییناً، باب تفعیل سے مزین کرنا، زینت سے نکلا ہے، ما کانوا یعملون، ان کے اس عمل کو جو وہ کیا کرتے تھے، فلما نسو، پس جب بھول گئے وہ لوگ، ما، وہ چیز، ذکروا بھی، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، ذکر یذکر تذکیراً، نصیحت کرنا، ذکروا سبحوا کی طرح پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم، تو کھول دیے ہم نے ان کے اوپر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، باب کی جمع ابواب، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، فرحت سے نکلا ہے، فریح یفرح، اس کا معنی خوش ہونا بھی ہوتا ہے، اترانا بھی ہوتا ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھیں، جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں، اوتو اوتیو، اکرمو کی طرح، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اچانک وہ حیران ہونے لگے، ابلس یبلس ابلاسن، حیران ہو جانا، پریشان ہو جانا، اچانک وہ حیران ہو گئے، فَقُطِعَ، کاٹ ڈالی گئی، قطع یقطع کا معنی کاٹ ڈالنا، قطع ضریبہ کی طرح، قطع دابر القوم الذین ظلموا، اس قوم جو جنہوں نے ظلم کیا، اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی، دابر دبر سے نکلا ہے، دبر پشت کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی جڑ کو بھی کہتے ہیں، تو ان کی جڑیں کاٹ ڈالی گئیں، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم، تم بتاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ اخذ کر لے، لے لے، سمعکم، تمہاری سماعت، سمع سننے کو کہتے ہیں، مراد کان ہے، یعنی سماعت، تمہارے کان میں سننے کی صلاحیت اللہ اگر سلب کر لے، وَأَبْصَارَكُمْ، اور تمہاری نگاہوں کو، بصارت سے نکلا ہے، بصر نگاہ کو، ابصار اس کی جمع، تمہاری نگاہوں کو اللہ اگر اخذ کر لے، یعنی سلب کر لے، چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر اگر اللہ مہر لگا دے، یہاں مہر سے وہ مہر مراد نہیں ہے جس سے ہدایت سلب ہو جاتی ہے، بلکہ دل میں بالکل ہی سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے، یعنی انسان پاگل ہو جائے، عقل اچک لے اللہ تعالیٰ اگر کسی کی، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو تمہیں بہ یہ چیزیں واپس لا دے، عطا یاتی کا معنی آنا، لیکن جب اس کے بعد با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، یعنی لے آئے تمہارے پاس بہ یہ چیزیں، بہ سے مراد ہی ضمیر ہے، واحد کی ضمیر ہے، یعنی ان میں سے ہر چیز کون ہے جو دوبارہ تمہارے پاس لے آئے، پھر انظر، اے مخاطب دیکھ، نظر ینظر سے، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں،
صرف یصرفو تصریفاً کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. آپ نے یہ لفظ اردو میں سنا ہوگا نا، صرف نظر. انہوں نے اس بات سے صرف نظر کر لی، یعنی نظر کو پھیر لیا. تو یہاں پھیرنے سے مراد ہے ریپیٹ کرنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی آیات کو کیسے ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، یعنی مختلف انداز سے ایک ہی مضمون کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں، اس کو پھیرنے سے تعبیر کیا ہے. ثم پھر آپ ہم ان کو دیکھیے کہ ہم یصدفون کہ یہ لوگ، صدف یصدفو کا معنی پھر جانا، یہ لوگ حق سے کیسے پھر رہے ہیں، حق سے کیسے منہ موڑ رہے ہیں. صدف یصدفو کا معنی یعنی راستے سے ہٹ جانا، ٹریک سے ہٹ جانا، اعراض کرنا. یعنی ہم ایک ہی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بار بار مضامین کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے ہٹ دھرم کہ اس کے بعد بھی یہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے. قل ارأیتکم، آپ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے پاس، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا ظاہر ہو کے، جہار سے نکلا ہے جہر کھلے عام، یعنی چپکے سے آ جائے یا تمہیں بتا کے آ جائے، دونوں طرح سے اگر کسی بھی طرح سے تم پر عذاب آ جائے. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ہلاک ہوگی سوائے ظالم قوم کے. یعنی ظاہر ہے پھر ظالم ہی ہلاک ہوں گے، کیونکہ یہ بطور عذاب کے، یہ یعنی نافرمانی کی سزا کے طور پر عذاب آئے گا، تو اس سے تو ظالم لوگ ہی برباد ہوں گے، یعنی ظالم سے مراد تم لوگ ہی پھر اس سے برباد ہوگے. وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے مرسلین پیغمبروں کو، الا مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کے اور انذار ڈرانے والا بنا کے. فمن آمنا، پس جو ایمان لے آئے، واصلح اور اصلاح کر لے، یعنی گناہوں کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور غم ماضی کی کسی چیز پر ہوتا ہے، تو نہ وہ ماضی پر رنجیدہ ہوں گے، نہ ان کو فیوچر میں کوئی خوف ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، یمسہم العذاب، مسا یمسو کا معنی مسس یمسسو تھا، مسیس چھونے کو کہتے ہیں، پہنچے گا چھوئے گا عذاب ان کو، بما کانوا یفسقون، اس فسق کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خزینہ کی جمع خزائن آتی ہے، خزینہ وہی ہے جس کو اردو میں خزانہ کہا جاتا ہے. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع، نہیں اتباع کرتا میں، الا مگر، ما اس چیز کی، یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل ان سے کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی، استوا یستوی استواءً برابر ہونا، کیا برابر ہے اعمیٰ اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. یہ رکوع نمبر 5 اور 11 آپ کے سامنے، میں نے شاید شروع میں 6 کہہ دیا تھا، 5 اور 11 سورہ انعام کا رکوع نمبر 5 اور سورہ 7ویں پارے کا رکوع نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، قرآن نے ان کو ڈرایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تم پھر تو صرف اللہ ہی کو پکارو گے، اپنے معبودین کو اور مشرکین کو تم بھول جاؤ گے. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف دھمکیاں نہیں ہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں ایسا ہو چکا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے پچھلی امتوں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو بھی عذاب میں جکڑا. اور کیسے جکڑا؟ کہ ہم نے ان کو غربت میں اور بیماریوں میں ڈال دیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے تضرع کرنے لگیں. یعنی اس لیے ہم نے ان کو ڈال دیا کہ دلائل سے ان کی بات سمجھ میں، یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے دلائل کی دنیا میں. تو جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب پیغمبر آئے تو قوم پہلے سے خوشحال تھی،
پیغمبر نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں. تو قرآن میں دوسری جگہ پہ سورہ یاسین میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی کہ آزمائشیں اس لیے آ رہی تھیں کہ جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو شاید یہ اس بیس پہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. لیکن وہ ایسے ضدی لوگ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر پیغمبروں کی نحوست ہے, معاذ اللہ. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے نا, قالوا انا تطیرنا بکم, کہ ہم تطیر کا معنی ہوتا ہے یعنی نحوست لینا کسی کی, منحوس سمجھنا کسی کو. تو یہ کہتے تھے کہ پیغمبروں سے کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نہیں تھے تو سب کچھ صحیح تھا, آپ لوگوں کے آنے کے بعد یہ مسائل آنا شروع ہوئے ہیں, تو یہ معاذ اللہ آپ کی نحوست ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہے کہ فرعون تو بڑا خوشحال تھا, بڑا روب دبدبا اور مالی وسائل بہت تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے نہ ماننے پر, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری پریشانیوں میں فرعونیوں کو ڈالنا شروع کیا. تو وہ ان پریشانیوں کو بھی سمجھتے کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے. یہ ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ جاہلوں میں نحوست کا بہت ہے. کہیں شادی ہو کے کوئی لڑکی گئی کسی گھر میں تو وہاں مالی پریشانی آ گئی تو وہ بہو پہ ڈال دی کہ بہو جب ہمارے گھر آئی ہے تو اس کی نحوست سے ایسا ہو رہا ہے. تو اسلام میں یہ نظریہ غلط ہے, کوئی پریشانی کسی کی نحوست سے کبھی بھی نہیں آتی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شاید وہ تضرع اختیار کریں. اب قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کو پہ کوئی پریشانیاں آنا شروع ہوئیں تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے, اللہ پریشانی دور کر دیتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی اللہ بھی, میں نے آپ سے عرض کیا نا بار بار کہ قرآن جو ہم سے کلام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہم سے کلام کرتے ہیں تو ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے کرتے ہیں اور اسی انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں عام طور پر لوگ کلام کیا کرتے ہیں. تو گویا اللہ بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا. یعنی ہونا تو ایسا چاہیے نا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. تو اللہ خود بھی گویا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہوا کیا, قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو چکے تھے گناہ کر کر کے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, جو عمل وہ لوگ کر رہے تھے شیطان نے ان اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا تھا. کیا مطلب, توبہ تو جب کرتے نا جب اپنے برے عمل کو برا بھی سمجھتے. شیطان نے ان کی گندے اور برے اعمال کو, جو شرک تھے اور پیغمبروں کی مخالفت اور جو بھی برائیاں ان معاشروں میں تھیں, وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ برائی ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی شخص کسی برائی کو برائی ہی نہیں سمجھے گا تو آنے والی پریشانی کو اللہ کا عذاب کیسے سمجھے گا. اور جب آنے والی پریشانی کو اللہ کا عذاب سمجھے گا ہی نہیں, اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہی نہیں, تو توبہ کہاں سے کرے گا. تو بار بار یعنی جب گناہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سخت ہو گئے اور برائی پہ شیطان نے مزین چادر چڑھا دی اور وہ برائی کو اچھا سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا. تو شیطان یہی کام کرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو دو وجوہات سے کرتا ہے. بعض دفعہ تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے لیکن اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے, دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس جو ہے وہ برائی ہی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. خواہشات کا غلام ہے انسان کا نفس. وہ زنا کی طرف لے کے جائے گا, وہ شراب کی طرف لے کے جائے گا, وہ جھوٹ کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ تو ہر شخص کا نفس ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, شیطان اس برائی پہ لیبل لگا دیتا ہے اچھائی کا. یعنی آپ کے سامنے ایسا خلط ملط کرے گا کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کے ایسے غلام بن جائیں گے. دیکھیں جب بھی کوئی برائی کا دل چاہتا ہے نا تو ہماری عقل اور ہمارا ضمیر اس سے ہمیں روکتا ہے. جیسے جھوٹ بولنے کا انسان کا دل چاہتا ہے, چوری کرنے کا دل چاہتا ہے, دھوکہ دینے کا دل چاہتا ہے, زنا کرنے کا دل چاہتا ہے, تو ہماری عقل رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے, اس میں تمہیں نقصان ہے, یہ برا کام ہے, یہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, وہ دلائل کے انبار لگا کر نا آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو برا سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ برا ہے نہیں. تو اب انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے, انسان عقل سے کام ہی نہیں لیتا ایسے موقع پہ, وہ خواہشات کا غلام بنتا ہے اور شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے. اس لیے قرآن میں جگہ جگہ شیطان کے لیے تزیین کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی برتن میں گوبر بھرا ہوا ہو, آپ کسی کے قریب لے کر جائیں گے تو اس کو اسمیل آئے گی, وہ اٹھا کے پھینک دے گا اس کو.
لیکن آپ اسی گوبر پہ ایک خوبصورت چمک پٹی لگا دیں اور خوبصورت مزین چادر ڈال دیں تو آپ نے گویا اس کو مزین کر دیا، آپ دیکھنے میں وہ برا نہیں لگے گا۔ تو یہی ہوتا ہے جیسے کہ بہت ہی بدصورت ہو عورت ہو اور میک اپ کر کے وہ زینت اختیار کر لے، یا کوئی گندی چیز ہو اور آپ نے اس میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال دیا کہ وہ سونگھنے میں آپ کو بدبو نہیں آ رہی اس میں، تو مزین کا مطلب یہ ہوتا ہے چیز کی حقیقت کو چینج نہیں کیا ہے۔ تبھی دیکھیں نا زینت کسے کہتے ہیں، زینت ہوتا ہے نا کہ خواتین نے زینت اختیار کی، تو کیا مطلب جو ان کی کیفیت ہے ایسا بنا دینا کہ جو حقیقت ہے اس سے اچھا نظر آنا شروع ہو جائے کوئی۔ تو مرد بھی زینت اختیار کرتے ہیں، عورت بھی زینت اختیار کرتی ہے، مکانوں کو بھی ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیوار کھوکھلی ہوگی لیکن آپ اس کے اوپر رنگ کر دیں، کلر کر دیں، دیکھنے میں اچھی لگنا شروع ہو جائے گی وہ۔ تو ہر وہ چیز جس کی حقیقت کو چینج نہ کیا جائے بلکہ اوپر سے اس کو آپ خوشنما بنا دیں کہ نظر میں اچھی لگنے لگے، اس عمل کو تزیین و آرائش کہا جاتا ہے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ ایک عمل جس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ گندا پلید برا عمل ہے، شیطان دلائل کے انبار لگا کر آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو اس عمل کو برا سمجھ رہے ہو تو یہ برا ہے نہیں، تو آپ شیطان کی باتوں میں آ کے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ اور شیطان یہ نہیں کرتا کہ حقیقت ہی چینج کر دے، آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ شیطان مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، حقیقت میں یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن عقل مند لوگ گہرائی میں جاتے ہیں اور نفس پرست لوگ اور خواہشات نفسانیہ کے جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ گھننے بن کے شیطان کی باتوں میں آتے ہیں اور وہ زیادہ دلائل کی گہرائیوں میں جاتے نہیں۔ آج صبح شام ہم دیکھ لیں کہ جس نے بھی جس برائی کو دنیا میں عام کرنا ہوتا ہے اس کے پاس دلائل بہت ہوتے ہیں۔ جیسے فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب فرعون کے دربار میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اس نے فرعون کو، وہ اسلام چھپایا ہوا تھا تو اس نے فرعون کو کہا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کی اتنی مخالفت کر رہے ہو، اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ یہ سچے نبی ہوں، بالفرض اگر یہ سچے نبی نکلے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اور پھر اس نے پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی قوموں کو خدا نے کیسا ہلاک کیا ہے، ان کے تاریخی واقعات تم جانتے ہو، ان کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو، یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، تو اس کا بھی تو امکان ہے نا کہ یعنی فرض کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں، لیکن امکان تو ہے نا کہ اگر سچے نکلے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیں کتنی عقل کی بات کی اس رجل مومن نے۔ لیکن فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کیونکہ حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ وہ یہی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا، میری جو رائے ہوگی وہی میں تمہیں بتاؤں گا، وما اریکم وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے صحیح بات کروں گا، وہی بات کروں گا جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ یعنی ہمیں موسیٰ سے دشمنی کرنی ہے اور یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور سے حکومت، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے اور یہ کوئی حق کی دعوت لے کے نہیں آئے، ان کا مقصد ہماری حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا، تو ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا۔ حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ برائی کو اس نے ایک خوشنما لحاف میں اور خوشنما چادر میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں تمہارے وسیع تر مفاد کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے آج ہمارے سیاستدان ہیں، ہر برائی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جیسے ایک اور میں ایک اچھی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن دیندار آدمی کے سامنے شیطان اس برائی کو کیسے مزین کرتا ہے کہ بھئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ تو بہت سے میں نے دیندار دیکھیں اس امید پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ برائی تو ہے لیکن اس برائی کو شیطان نے بہت ہلکا کر دیا کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، تو بعد میں توبہ کر لینا۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک ہے کہ انسان زخمی ہو جائے کسی وجہ سے پھر اس کا علاج کر لے، اور ایک ہے اپنے آپ کو زخمی کرنا اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں علاج کر لوں گا۔ تو دنیا میں کون ایسا بے وقوف ہے جو اس نیت سے بیمار ہو کہ میں علاج کروں گا، یا اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ زخمیوں کا بھی تو علاج ہو جاتا ہے تو میں بھی اپنا علاج کر لوں گا۔ تو بالکل اسی طرح گناہ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت سخت نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہر دیندار آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ بھی شیطان کیا کرتا ہے، ایک برائی کو اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، قرآن کہتا ہے جب ان کو جو نصیحت کی جاتی تھی وہ بھول گئے،
بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے انہوں نے اس نصیحت پر عمل کرنا ترک کر دیا گویا کہ ان کو کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے. اتنے سخت دل ہو گئے کہ ان کے دماغوں سے ہی وہ نصیحتیں پیغمبروں کی اوجھل ہو گئیں. تو پھر کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جب ہر طرف سے نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں. کہتے ہیں نا کہ اس پر تو ساری نعمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، یعنی بے تحاشا نعمتیں ان کو اللہ نے دینا شروع کر دی. حتیٰ اذا فرحوا، یعنی دروازے کھل گئے، صحتیں بھی اچھی ہو گئی ان کی، ترقی بھی ہو گئی ان کی، چاروں طرف سے رزق کی بھی فراوانی ہو گئی. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، قرآن کہتا ہے جب ان کو جو نعمتیں دی گئی تھی، اتنی نعمتیں دی گئیں کہ اس پر وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے. اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا. فاذا ہم مبلسون، تو وہ اچانک حیران رہ گئے. کیونکہ جب انسان کے رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھلے ہوئے ہوں اور صحتیں بھی اچھی ہوں اور دنیا جو ہے وہ اپنے پوری زیب و زینت کے ساتھ انسان کے قدموں میں آ کے گر جائے اور ہر طرف سے ترقیاں مل رہی ہوں، تو انسان تنزل کے تصور انسان کے دماغ سے نکل جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے یہ سب چیزیں مجھ سے چھن بھی سکتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بے تحاشا نعمتوں کے دروازے ان قوموں پہ کھولے اور پھر اچانک ان کو ایسا عذاب میں پکڑا کہ وہ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. یہ مضمون بھی قرآن میں بہت ساری جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نافرمانوں کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. یہ پہلی والی پریشانی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ شاید یہ دین کی طرف آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ نعمتوں کے دروازے اس لیے نہیں کھلتے کہ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی عادت ہے کہ آخری پکڑ سے پہلے اللہ ان سے کہتا ہے کہ تم نے اب عذاب میں ہی آنا ہے تو تھوڑا سا اس دنیا کا نفع اٹھا لو تاکہ اللہ کی حجت تمہارے اوپر مکمل تمام ہو جائے. تو یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ مشرکین مکہ یا آج کے نافرمان لوگ ان نعمتوں کے انبار کو دیکھ کر، ترقیوں کو دیکھ کر غیر مسلموں کی، اللہ کے باغیوں کی متاثر نہ ہو. یہ نہ سوچیں کہ اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کے ہاں خوشی اور ناراضی کا معیار ترقی اور خوشحالی ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں ترقی اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہوا کہ وہ قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادی تھی. تو جب اللہ نے اس قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کیا تو خوبصورت فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں بھیجا. وہ قوم اتنا خوش ہوئی، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، سارے خوشیوں میں بغلے بجاتے ہوئے جناب وہ بھاگے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف اور ان کو بتایا گیا انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں. تو وہ قوم یہی سمجھ بیٹھی، بے وقوف قوم، کہ گناہ ہمارے لیے ہر روز آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وہ ان فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا. اور کیسے انہوں نے پھر لوط علیہ السلام کو اس قوم نے ستایا، اور قرآن کہتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اس پوری بستی کو اوندھے منہ الٹ کے پوری بستی کو ہلاک کر دیا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو گناہ آج کل آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، زنا سستا ہو رہا ہے، شراب سستی ہو رہی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی پر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جو کچھ ہمارے معاشرے میں جس طرح برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اس پہ کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عیاشی والے دور میں پیدا ہوئے اور ہم تنگ لوگوں میں پیدا نہیں ہوئے. تو یہ عیاشی دنیا میں بھی گلے پڑ سکتی ہے اور قیامت کے دن بھی، اور یہ اللہ کی طرف سے استدراج کہلاتی ہے. یہ اصطلاح یاد کر لیں، استدراج. استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا. اللہ جب بڑی پکڑ میں کسی قوم کو پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی شخص کو، تو بعض دفعہ اسے ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء اس بات سے بہت ڈرا کرتے تھے جب وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتے تھے تو بعض دفعہ ان میں خوف طاری ہوتا تھا کہ کہیں یہ نعمتیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو اور اللہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہو. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں جو ظالم لوگ تھے ان کی ہم نے جڑوں کو کاٹ ڈالا، نام و نشان ختم کر دیا. والحمد للہ رب العالمین. قرآن یہ واقعہ بیان کر کے کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یعنی اللہ نے ایسا کام کیا جس سے اللہ قابل تعریف ہے. یہ اللہ کے قابل تعریف ہونے کی علامت ہے کہ وہ نافرمانوں کو پنپنے نہیں دیتا. کیسے قابل تعریف ہے؟ اس طرح کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری مان کے چلیں،
اچھے اعمال کریں ان کا انجام اور برے لوگوں کا انجام ایک جیسا ہو، تو برے لوگوں کو عذاب دینا یہی قابل تعریف ہے، تاکہ نیک لوگوں کو اللہ اچھا اجر دے اور دونوں کا انجام اللہ ایک جیسا نہ کرے۔ اگر اللہ دونوں کا انجام ایک جیسا کرتا تو پھر اللہ پہ الزام ہوتا کہ اللہ جو تیری خاطر قربانیاں دے رہا ہے وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جو برائیوں میں مبتلا ہے، 100 انسانوں کے قاتل بھی اس دنیا میں موجود ہیں، وہ بھی مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بات قابل تعریف نہ ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو خدا نافرمانوں کو کیسے پکڑتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم۔ اب قرآن ایک اور انداز سے ڈراتا ہے کہ کوئی آسمانی آفت ضروری نہیں کہ تمہیں ہلاک کر دے، کوئی زمینی آفت ضروری نہیں کہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں جو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نعمت کسی بھی وقت تم سے چھین سکتا ہے، تو اسی بات کو دیکھ کے اللہ سے ڈر جایا کرو۔ قل ارأیتم، آپ بتائیے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ اگر تم سے سماعت چھین لے، سننے کی طاقت چھین لے، وابصارکم، تم سے تمہاری آنکھیں چھین لے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت چھین لے، تم پاگل ہو جاؤ، دیوانے ہو جاؤ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون ایسا خدا ہے جو ان نعمتوں کو واپس لوٹا دے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے بینائی چلی جاتی ہے لوگوں کی، بیٹھے بیٹھے سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی چوٹ لگتی ہے دماغ پہ اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر وقت ہمیں اس بات کا اختیار ہے، کسی سبب کے ذریعے یا بلا سبب، یہ اتنی بڑی بڑی قوتیں جو کروڑوں کھربوں روپے میں بھی انسان خریدے تو اس کو نہیں ملتی، تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ چاہے تو یہ تم جو لائف کو انجوائے کر رہے ہو اور ان نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہو، یہ نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہے اور برقرار رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایسے خدا سے کیوں نہیں ڈرتے اور ایسے خدا سے محبت کر کے اس کے یعنی اپنے عقیدے کو صحیح کیوں نہیں کرتے اور برائیوں سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ انظر، اے مخاطب دیکھ، کیف نصرف الآیات، وہی بات قرآن دوبارہ دہرا رہا ہے، ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، کس طرح مختلف انداز سے قرآن نصیحت کر رہا ہے، کبھی اس طرح سے، کبھی ڈرا کے، کبھی جنت کی خوشخبریاں دے کے، کبھی دلائل کے انبار لگا کے، کبھی پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے، کبھی یہ بتا کے کہ آسمانی یا زمینی عذاب ضروری نہیں ہے، ہم بیٹھے بیٹھے تمہاری نگاہیں چھین سکتی ہیں تم سے۔ تو کس طرح سے اسی بات کو قرآن یوں بیان کر رہا ہے، انظر، اے مخاطب دیکھ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، ثم، پھر اس کے بعد، اس ثم کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، یہ اصطلاح میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ یعنی یہ گویا دونوں باتوں میں بڑا ایک فاصلہ ہے، یعنی ہم تو یہ کر رہے ہیں، اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا انداز بالکل اس کے اگینسٹ ہے، تو چونکہ دونوں باتیں بالکل اگینسٹ ہیں تو اس کے لیے بیچ میں ثم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ثم، پھر ان کو دیکھیں، ہم یصدفون، کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے کیسے ہٹ کے جا رہے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ایک ہی بات کو بہت سارے طریقوں سے بیان کیا جائے تو بھائی چلو اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتا اس طرح سے آ جاتا ہے، اس طرح سے نہیں آتا اس طرح سے آ جاتا ہے، تو بالآخر کتنی بھی گمراہی پر ہو انسان بالآخر ٹریک پر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں کیسے ہدایت کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کی، اور کیسے ان کو اپنی آیات دیکھیں، اللہ چاہتا نا قرآن میں صرف ایک آیت نازل کر دیتا تو بھی حجت تمام ہو جاتی، لیکن الحمد سے لے کے والناس تک کتنے طریقوں سے، واقعات سے، پھر واقعہ کبھی مختصر بیان کیا جاتا ہے، کبھی ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی واقعہ قرآن میں کئی بار ہے، کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی بہت ہی مختصر، کبھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تو کیسے یعنی پھر دلائل پہ دینے پر آتا ہے، کبھی عقلی دلائل، کبھی نقلی دلائل، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی ہدایت کے لیے تمام اسباب اختیار کر رہے ہیں، ثم، لیکن آپ ان کو دیکھیں، ہم یصدفون، یہ کیسے سیدھے راستے سے ہٹے چلے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے، قل ارأیتکم، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اللہ کا عذاب اگر چپکے سے یا دکھا کے آ جائے، بتا کے آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو بتاؤ ظالموں کے علاوہ کون برباد ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے جب اللہ کا عذاب گناہوں کی وجہ سے آئے گا تو وہ صرف ظالموں ہی کے لیے ہوتا ہے، اس میں نیک لوگ اگر کسی دنیاوی آفت سے ہلاک ہوتے بھی ہیں تو وہ ہلاکت ان کے لیے رحمت بنتی ہے، عذاب نہیں بنتی، جیسے کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ تو حقیقی معنی میں ہلاکت تو ظالموں ہی کی ہوگی۔ تو قرآن بتا رہا ہے
کہ جو ظالم لوگ ہیں اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو وہی ہلاک ہوں گے، پرہیزگار لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی واضح بات ہے، گویا قرآن سوال قائم کر رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی تباہ ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے ظالم بھی کہے گا کہ یقیناً عذاب اگر آئے گا تو ظالم ہی تباہ ہوں گے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ظلم سے انسان توبہ کر لے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبریاں بنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے رکوع میں آپ نے سنا تھا کہ فرمائشی مطالبے بہت ہو رہے تھے کہ یہ کام کر کے دکھائیں، یہ کام کر کے دکھائیں، ایسے چشمہ جاری کر کے دکھائیں، آسمان پہ چڑھ کے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں۔ تو یہی مضمون دوبارہ قرآن دوسرے انداز سے ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں وما نرسل المرسلین، کہ ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، ان کا کام صرف خوشخبریاں دینا کہ جو اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، ومنذرین، اور ڈرانا ہے کہ جو اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آئے پیغمبروں کی باتوں پر، واصلح، اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست بھی کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کیا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، فیوچر سے بھی وہ محفوظ ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر اچھا ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ غمزدہ ہوں گے اپنے اعمال پر جو انہوں نے کیے۔ برے لوگ جب جائیں گے تو اپنے ماضی کو دیکھ کر غمزدہ ہوں گے وہ کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، تو نیک لوگ نہ اپنے ماضی پر غمزدہ ہوں گے نہ انہیں مستقبل میں کوئی خطرہ ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، جو گناہ یہ کرتے رہے اس گناہ کے بدلے میں ان کو عذاب پہنچے گا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، رہا یہ مسئلہ کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ زمین سے چشمے جاری کریں اور آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، تو اے نبی آپ اپنی پوزیشن ان کے سامنے واضح کر دیں، ان کو بتا دیں لا اقول لکم، میں تم سے یہ کبھی نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، یعنی خزانوں کا میں مالک ہوں کہ جو چاہے دنیا کے سامنے ظاہر کر دوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ غیب کا مجھے علم ہے، یعنی غیب سے مراد کلی غیب، کہ ہر چیز کا مجھے فیوچر میں علم ہے یا ماضی میں یا حال میں۔ تو کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا، تو اس طرح کے بیہودہ سوالات بہت ہوتے تھے۔ تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ غیب کا علم مجھے نہیں ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ جو تم سے شکست کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں شکست ہوگی، وہ شکست کب ہوگی۔ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، عذاب دینے والا اللہ، نجات دینے والا اللہ۔ تو آپ اپنی پوزیشن بتا دیں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ مشرکین یہ بھی کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہ بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں، یہ تو جیسے ہمارے یہاں ایک بزرگی کا تصور ہے نا کہ بزرگ جو ہے نا وہ نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ تیر سکتے ہیں، اور نہ جناب وہ نکاح کر سکتے ہیں، وہ ایک عجیب سی کوئی مخلوق بزرگ، جو جاہلوں میں تو یہی تصور ہے۔ تو وہی تصور وہ نبی کے بارے میں تھا کہ یہ تو بھئی خریداری بھی کر رہے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، ان کو تو بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو تو یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا لا اقول لکم انی ملک، ان کو بتائیں میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، تو میں تو انسان ہوں، تو انسان کے ساتھ تو یہ تمام لوازمات لگے ہوئے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اور میں اتباع کروں گا، نہیں اتباع کروں گا الا مگر اس چیز کی یوحی الی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی میں جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اس سے خارج سمجھتا ہوں، میری حیثیت اور تمہاری حیثیت اس حیثیت سے برابر ہے کہ ہم دونوں اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، اور ہم مجھ سے بھی اور تم سے بھی ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن اعمال کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ تو جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتوں پر میں خود بھی عمل کروں گا، اور نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ آج بہت سے جاہل پیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو صبح و شام نصیحتیں، خود ان کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے جاہل مریدین اپنے پیر صاحب کی ہر برائی کو جو ہے وہ کھینچا تانی کر کے اور تعویل کر کے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو اسی چیز کی اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس میں میں اور تم برابر ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، قرآن کہہ رہا ہے اتنی دو ٹوک اور واضح دعوت کے بعد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب بتاؤ هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور
کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کے بعد بھی اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہی بےہودہ مطالبہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم ان دلائل کو دیکھ ہی نہیں رہے، تو تم اندھے ہو۔ تو جیسے دنیا میں اندھا اور بینا، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھے کو تو پتہ ہی نہیں کہ بیچارے کو میں نے قدم کہاں رکھنا ہے، اسے تو ہر قدم پہ رہنمائی کی ضرورت ہے، اور کھائی میں گر سکتا ہے، ٹکرا سکتا ہے، اور آنکھوں والا کیسا چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی تم اگر ان دلائل پہ غور کرو گے تو تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہے، تم اس ٹریک پہ چلتے چلے جاؤ۔ لیکن اگر اسلام کی ہدایت کو تم فالو نہیں کرتے اور ان دلائل میں غور نہیں کرتے تو تم اندھے کی طرح ہو، تمہیں کیا پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے قرآن مجید کی، آج بھی قرآن کی یہ آیت ببانگ دہل پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف قرآن کے پاس ہے۔ آپ غیر مسلموں سے پوچھیں، میں اکثر بیان میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں یا لبرل لوگوں سے پوچھیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، صرف یہ پوچھیں کہ اچھے اور برے کو ڈیفائن کر کے بتا دو کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دنیا قیامت آ جائے گی جب تک آپ مذہب کو بنیاد نہیں بناتے، اسلام کو بنیاد نہیں بناتے، آپ اچھائی کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور برائی کو آپ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کہ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کسی نے کلچر کو اصل بنایا ہوا ہے، اس میں کسی نے اپنی رسومات کو بنایا ہوا ہے، کوئی خام میں جو ہے نا وہ عقل سے فیصلہ کرنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ عقل، ہر آدمی کی عقل دوسرے سے مختلف ہے۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیا یعنی ایک کتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، لیکن چونکہ لوگ ان جرائم میں برائیوں میں مبتلا ہو گئے تو دنیا نے ان کو برائیوں کی فہرست سے ہی خارج کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، وہ اس عمل کو برا نہیں کہتی تھی، حالانکہ کس قدر گھناؤنا اور غیر فطری عمل ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کے بعد بھی اگر تم بات نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب تم تو نابینا و اندھے ہو۔ تو ظاہر ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، نابینا آدمی آنکھوں والا جیسا نہیں ہوتا، تو آنکھوں والے بنو، تو کیوں اپنے آپ کو نابینا لوگوں کی فہرست میں شامل کر رہے ہو؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا اس کے بعد بھی تم اسی اندھے پن پہ چلنا قبول کرتے ہو اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہمارا رکوع تھا سورہ انعام کا رکوع نمبر 5 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 11۔ ہمارا وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اس رکوع، یہ بہت اہم رکوع تھا، اس میں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے کہ ہم ان کو پریشانیوں میں ڈال دیا کرتے تھے، بیماریوں میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ عاجزی کریں، لیکن اتنے دل سخت ہو گئے کہ عاجزی کرنے کے بجائے، عاجزی اور توبہ کرنے کے بجائے انہی گناہوں پہ مصر رہے۔ پھر جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ان میں توبہ کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے پریشانی آنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر آپ کو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق مل رہی ہے۔ بعض دفعہ اللہ پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ یعنی اس رکوع میں جو اہم بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے نا، وہ یہی معلوم ہو رہی ہے کہ ان پریشانیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اور خوشحالی میں اترانا نہیں چاہیے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے اللہ نے مجھے اتنے مال و دولت سے نوازا ہے، عزت سے، شہرت سے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ یہ اللہ کی نعمت بھی ہو سکتی ہے شہرت، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو غیر مسلم تو بالکل بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے، انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسلمان پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے ذمہ دار تھے ان کی عیادت کے لیے گئے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا جو تبلیغ کا کام ہم نے شروع کیا دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اللہ کی اتنی مدد ہو رہی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے کہیں، ہمیں ایسا تو نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے اور اتنی ترقیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، ڈھیل نہیں ہے، اس لیے کہ جب ڈھیل ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو یہ خوف نہیں ہوتا اس کے اندر کہ پتہ نہیں کہیں یہ ڈھیل نہ ہو۔ یہ آپ کے دل میں جو خوف ہے نا، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کی ڈھیل نہیں ہو۔ واقعی زبردست دلیل دی انہوں نے کہ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں پہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، یعنی نعمتوں کے دروازے کھلے ہیں، تو وہ اترانے لگے، ان کو ان کے دل میں یہ خوف آیا ہی نہیں کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔
تو اگر آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن آپ کے دل میں تھوڑا سا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں پکڑنے کے لیے یہ نعمتیں دی ہو، تو یہ خوشخبری ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ نعمت واقعی نعمت ہی ہوگی. لیکن ایسے موقع پہ اپنے اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت مولانا یار رحمۃ اللہ علیہ دینی ترقی کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی ڈھیل نہ ہو، اور آج دولت ملتی ہے اس میں بھی نہیں انسان ڈر رہا ہوتا. حالانکہ دینی ترقی تو ایک دینی ترقی ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے اتنا کام لے کے اس کو دنیا میں پھیلا دیا، تو کام تو اللہ کسی فاسق سے بھی لے سکتا ہے. تو ان کو یہ ڈر تھا اپنے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ علماء جو اہل اللہ ہیں وہ اپنی نیکیوں میں بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم پر دنیا کے مادی دنیا کے اسباب اور اس کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 6 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 12 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل